26वीं आईनी तरमीम हुई, ये क्या हुआ کہ انسداد دہشت گردی کا ایک دوبارہ انہوں نے ترمیم کر دی؟ آپ کا سوال بڑا ویرائٹ قسم کا سوال ہے۔ یہ تو حکمرانوں کا فرض ہوتا ہے، سب سے پہلے آئین کی حفاظت کی ذمہ داری حکمران پہ ہوتی ہے جی۔ اور کوئی ایسا نہیں ہوا کہ 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے جبراً منوائی یا ہم نے جبراً منوائی۔ 1 مہینہ مذاکرات ہوئے اور ان کی طرف سے جو ڈرافٹ دیا گیا تھا وہ 56 کلازز پر مشتمل تھا۔ مذاکرات کے نتیجے میں وہ 22 کلازز پہ آ گیا، تو سب چیزوں سے وہ خود وڈرا ہوتے رہے اور ان کو واپس لینے پر آمادہ ہوتے رہے۔ پھر بعد میں جب ان کا ڈرافٹ مکمل ہو گیا اور پیش کرنے پہ کی نوبت آئی تو ہم نے پھر 5 کلاسز کی اس پہ امینڈمنٹ ڈلوائی، پھر 27 کلاسز کا وہ ڈرافٹ بن گیا اور وہ پاس ہو گیا جی۔ تو پہلے سینٹ سے پاس ہوا، پھر اس کے بعد قومی اسمبلی سے پاس ہوا۔ اب کچھ چیزوں کی ہوتی ہیں اخلاقی پہلو بھی ہوتی ہیں، کچھ یہ کہ موقع محل کے لحاظ سے ہر چیز کا اپنا ایک تاثر ہوتا ہے۔ جب ہم نے آئین کے آرٹیکل 8 جس کا بنیادی انسانی حقوق سے تعلق ہے اس کو سرے سے ایجنڈے سے نکال دیا اور پورے ڈرافٹ سے اس کو وڈرا کرایا، تو اس کے بعد پھر یہ قانون لانا کہ فوج کو اختیار ہوگا کہ وہ شک کی بنیاد پر کسی کو بھی حراست میں لے سکے گا، 90 دن تک ان کو اپنی حراست میں رکھ سکے گا، اس پر مزید اضافے کے لیے بھی گنجائش رکھ دی گئی ہے۔ تو کیا ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ انہوں نے خود آئین کے آرٹیکل 8 جو انہوں نے ڈرافٹ سے بھی ڈرا کیا، یہ دوبارہ اس کی بحالی ہے، یعنی انسانی حقوق کی نفی ہے۔ اور مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ یہ لوگ کیسے عوام کے نمائندے ہیں؟ پھر تو ہمارا دعویٰ صحیح ہے نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں اور عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ اور جس الیکشن کے نتائج پر ہماری رائے ہے ان کا کردار بھی اسی پہ شہادت دے رہا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں تو عوام کے انسانی حقوق کی پرواہ نہیں کر رہے، بس صرف ایک طاقتور کو مزید طاقتور بنانا اور ملک کے نظام پر ان کی گرفت کو مضبوط کرنا۔ سو ملک میں اگر جمہوریت کمزور ہے تو یہی مثالیں ماضی میں رہی ہیں کہ سیاستدانوں نے کمپرومائز کیا ہے جی۔ تو اسمبلیاں بنائی جاتی ہیں، مینج کی جاتی ہیں، الیکشن کے نتائج مینج کیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر ایسے لوگوں کو حکومت حوالے کر دی جاتی ہے کہ پھر یہ خدمات ان سے لینی پڑتی ہیں جی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کسی کو ایوان صدر عطا کرے گا، اگر اسٹیبلشمنٹ کسی کو ایک صوبے کی حکومت اور اسمبلی عطا کرے گی، اگر اسٹیبلشمنٹ کسی کو ملک کو پرائم منسٹر بنائے گا، تو پھر انہوں نے یہ خدمات ہی کے لیے اس طرح چنتے ہیں نا، تو وہ خدمات ان سے لی گئی ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ عوام کی توہین ہے، یہ آئین کی توہین ہے، یہ جمہوریت کی توہین ہے، یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے، اور کسی لحاظ سے بھی انہوں نے اس کا لحاظ نہیں رکھا۔ تو اس پر انشاءاللہ العزیز جب میں واپس جاؤں گا تو انشاءاللہ اس پر دوبارہ بات کریں گے ہم، اور بڑے دلائل کے ساتھ بات کریں گے۔ اور اس طرح منمانی تو میرا خیال مناسب نہیں ہے کہ جمہوریت میں آپ جمہوریت کو بالکل زمین بوس کر دیں اور طاقتور قوتوں کو غیر جمہوری قسم کے اختیارات آپ ان کے حوالے کر دیں۔ باقی یہ ہے کہ اب یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی فوج کے خلاف ہیں یا طاقتور فوج کے خلاف ہیں۔ میں ایک محفوظ پاکستان کے لیے ایک مضبوط فوج کا قائل ہوں، لیکن فوج کے اپنے دائرے ہوتے ہیں۔ فوج کے 2010 کے بعد سے جو ہم ان کے اختیارات دیے چلے جا رہے ہیں،
وہ دہشت گردی کا خاتمہ ہے، اور دہشت گردی کے خاتمے میں آج آپ دیکھیں کہ مسلح لوگ جو ہیں انہوں نے 2 صوبوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ کہاں کھڑے ہیں جی۔ اچھا مولانا صاحب، کوئی نئی ترمیم آنے کا ابھی چانس ہے ان ترمیم کے بعد؟ بظاہر تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بظاہر اچھا، یہ نہیں۔ جو مسلح افواج کے جو تینوں چیفز تھے، ان کی جو 5 سال مدت ملازمت کی گئی ہے، تو کیا آپ کو اس ترمیم سے پہلے اعتماد میں لیا گیا تھا؟ کیا آپ اس کے حق میں تھے، یا کیا اس پہ کیا کہیں گے؟ حضرت صرف یہ نہیں کہ انہوں نے کسی کو اعتماد میں لیا، حکمران جماعت کے اراکین کی پرائیویٹ ممبر کے طور پر جو انہوں نے وہاں پر اسمبلی میں بل آلریڈی پیش کیے ہوئے ہیں، دونوں ایوانوں میں ابھی تک پینڈنگ ہیں۔ اپنے ہی یعنی حکمران جماعت کے اراکین کی پیش کیے ہوئے بل جو پرائیویٹ بل ہیں، ان پر تو قانون سازی ابھی تک نہیں ہوئی، وہ آج بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور حکومت جو ہے اس کے اوپر بل لائی، اور کوئی ایجنڈے پہ نہیں تھا، کسی کو خبر نہیں تھی کہ آج، بس یہ تھا کہ بل لائے جا رہے ہیں، کیا لائے جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں تھا جی، مطلب وہ آپ بھی کو اسی اعتماد روز، نہیں؟ ٹھیک۔ اس سے پہلے کوئی خبر نہیں تھی۔ تو بغیر ایجنڈے کے اراکین کو بھی پتہ نہیں، میرے خیال میں تو پرائم منسٹر کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آج کیا پاس ہو رہا ہے، بس لا کر پاس کر دی گئی، اور خوش ہیں کہ ہم نے اسمبلی سے بڑے اچھے بل پاس کر دیے۔ انہوں نے آئین کی توہین کی ہے، انہوں نے بالکل پارلیمنٹ کی توہین کی ہے، انہوں نے جمہوریت کی توہین کی ہے، اور کم از کم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو تو جمہوریت کی بات کرنے کا اب کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو کیا یہ حکومت 5 سال پورے کر جائے گی؟ ان کو ایک دن بھی پورا کرنے کا حق نہیں ہے جی، جو 5 دن کے لیے لائی ہے تو 5 سال بھی پوری کرا سکتی ہے۔ تو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ابھی بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ ان کی ڈیل ہو چکی ہے، تو کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے کہ ان کی ڈیل ہوئی میں ہے؟ ایسی بات پہ تبصرہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ جب تک میرے پاس کوئی چیز براہ راست نہیں آئے گی تو میں ذمہ دار آدمی ہوں، میں اس طرح سنائی باتوں پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ آخری فیڈ بیک دے دیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کب تک باہر آ جائیں گے؟ دیکھیے، اس وقت تک تو کوئی ایسی بظاہر صورتحال نہیں ہے، لیکن ملک کی سیاست ہے، اس میں حالات بدل بھی سکتے ہیں اور ایک لخت بھی بدل سکتے ہیں، تو اس پر بھی کوئی زیادہ واضح بات نہیں کی جا سکتی۔ تو جو مظاہرہ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے مظاہرے کا پی ٹی آئی کی طرف سے، آپ کیا اس کی حمایت کریں گے یا کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں، چونکہ آپ ان کے ساتھ ہم تو سمجھتے ہیں کہ مظاہرے، جلسے، جلوس کا ان کو حق ہے، جمہوری حق ہے، اگر وہ کرتے ہیں تو انہیں کرنے دیے جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، ایک یہ بات ہے، ایک تو سیاسی کلچر جو بن چکا ہے، گالی گلوچ، آپ نے تقریر میں بھی ذکر کیا، ہم کس نیچ پر چلے گئے ہیں، اب یہ کیسے ختم ہوگا؟ دوسری یہ بات ہے کہ اس ساری لڑائی میں مسئلہ کشمیر، آپ کشمیر کمیٹی کے ممبر بھی رہے ہیں، وہ بھی پس پش چلا گیا، کیا کہتے ہیں اس بارے سے؟ دیکھیے، اب تو کشمیریوں نے خود ہی کچھ کرنا ہے۔ جس طرح مقبوضہ کشمیر میں ابھی تازہ الیکشن ہوئے، اور جو مودی کا ایجنڈا تھا اس کو جس طرح وہاں کے عوام نے، کشمیریوں نے مسترد کیا ہے، میرے خیال میں یہ تاریخ کا بڑا انوکھا واقعہ ہے، اور بڑی خودداری کا مظاہرہ کیا ہے ان لوگوں نے، ہرچند کہ ہم وہاں کے الیکشن تسلیم نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود عوام کی ایک رائے تو وہاں آئی، اور جو ان کا منصوبہ تھا کہ ڈیموگرافی ہی چینج کر دی جائے، اس تمام تر انتظامات و اہتمامات کے باوجود وہاں کے عوام نے اس پالیسی کا ساتھ نہیں دیا ہے، اور پھر جو موجودہ اسمبلی ہے اس میں اگر آرٹیکل 370 دوبارہ اس کا سٹیٹس بحال ہوتا ہے کشمیر کا، تو یہ بھی ایک بڑی مثبت ڈیولپمنٹ ہوگی، جو ماضی میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط قسم کی چیز ڈیولپ ہو گئی تھی۔ تو اس تناظر میں ہندوستان میں ایک اچھا شعور آیا ہے، وہاں کی حکومت بھی اب وہ خرمستی نہیں کر سکتی کہ جو گزشتہ 5 سال میں وہ کرتے رہے ہیں، اور ان کو بھی خاص حدود کے اندر رہ کر ہی ہندوستان کو چلانا ہوگا۔ وہاں کے مسلمانوں کو انہوں نے مطمئن رکھنا ہوگا، وہاں کشمیریوں کو انہوں نے مطمئن رکھنا ہوگا، اور اس کمیونٹی کے اطمینان کے بغیر ہندوستان جو ہے وہ نہیں چلایا جا سکتا۔ اچھا، جب بشرا بی بی، جب ان کی ضمانت ہوئی، خان صاحب کی جو بہنیں تھیں ان کی ضمانت ہوئی، تو یہ بات سامنے آئی کہ اس حوالے سے آپ نے بھی کوئی کردار ادا کیا اور پی ٹی آئی کو ریلیف ملا ہے، تو کیا کہیں گے، اس پہ کوئی تبصرہ کریں گے؟ اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے، یہ معاملات نہ میرے سے متعلق ہیں، اور میں خواہ جس سے میرا کوئی سروکار نہ ہو اس میں مداخلت کرتا رہا ہوں۔ البتہ یہ ہوا کہ جو
26ویں امینڈمنٹ تھی اس میں بہت سی چیزیں جو ہم نے نکالی ہیں اس کا ضرور اپوزیشن کو موجودہ حالات میں ریلیف ضرور ہوا ہے جی. ٹھیک ہے. اور وہ ایک انسانی حق ہے. ہر کل کوئی اور اپوزیشن میں ہوگا اس کو بھی فائدہ ملے گا, پھر کوئی اور ہوگا تو اس کو بھی. تو اصول کی بات ہے, آئین سب کا ہوتا ہے, مشترکہ ہوتا ہے, اور ایک میثاق ملی ہے جس پر ہم سب نے مل کر چلنا ہوتا ہے. تو اس کو ہمیں متنازع نہیں بنانا چاہیے. اس دورے کے دوران آپ کی میاں صاحب سے کوئی ملاقات متوقع ہے ابھی یو کے میں؟ نہیں, میں نجی سفر پہ ہوں, آپ لوگوں سے پہلے ملاقات ہے میری. کوئی اس پہ شیڈول میں نہیں ہے ایسی بات. مولانا صاحب, اگر ہوتی ہے کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. قرآن 77 سال ہو گئے اسلام کے نام پر بنا, لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ سے جنگ کی ہوئی ہے. جو 26ویں امینڈمنٹ آپ نے کروائی ہے, سودی نظام کے خاتمے کے لیے آپ نے کردار ادا کیا, کتنا ٹائم لگے گا کہ یہ سب ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے, کورٹ نے, شریعت کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں انہوں نے 31 دسمبر 2027 تک تمام بینکوں کو, تمام محکموں کو, تمام مالیاتی اداروں کو یہ ہدایات دی تھی کہ 31 دسمبر 2027 تک اپنے اداروں کے اندر کا تمام مالیاتی نظام وہ سود کے علائش سے پاک کریں. تو انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی, اور ہم نے آئین میں کہہ دیا ہے کہ 1 جنوری 2028 سے ربا ختم ہو جائے گا. اچھا چلے, اب اس کو چلے, مولانا صاحب نے باہر بھی جانا ہے, تو مولانا صاحب سیاست, پاکستان کی سیاست کی جو صورتحال ہے آنے والے دنوں میں, یہ اس صورتحال کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ ملک کے حالات جو اس وقت ہیں یا باقی چیزیں ہیں, کہاں پہ دیکھ رہے ہیں ان سب کو؟ دیکھیے, ہم تو عوام میں جانے کے لوگ ہیں. ہم نے ان گزشتہ 9-10 مہینوں میں ملین مارچ کیے ہیں, بہت بڑے عوامی تائید کے ساتھ کیے ہیں, بھرپور طور پر کیے ہیں. اور ابھی بھی انشاءاللہ اسی نومبر کے آخر میں ہمارا سکھر میں بڑا تاریخی جلسہ ہوگا, باب الاسلام کانفرنس ہوگی. پھر 8 دسمبر کو پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ جمعیت علماء اسلام کرنے جا رہی ہے جی. تو انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے, ملین مارچ تو ایک نام رہ جائے گا, پھر بہت بڑے جلسے ہوں گے انشاءاللہ. چل ٹھیک, بہت شکریہ, تھینک یو.